عرض کیا تھا کہ گھر کی زندگی سارے معاشرے کی بنیاد ہے. تو گھر کی بنیاد مادی بنیادوں پہ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اخلاق، دینداری، اخلاق، کردار، اس کی بنیاد پر گھر کی تعمیر، ازواجی زندگی کا بندھن ہونا چاہیے. چونکہ گھر سارے معاشرے کی بنیاد ہے، تو خود گھر کی بنیاد کس پہ رکھی ہے؟ مادی چیزوں پر، حسن و جمال، مال و دولت، شہرت، ڈگریاں، اسٹیٹس، یا اخلاق، کردار، دینداری. اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مادی چیزوں میں زوال آ جایا کرتا ہے، حسن ڈھل جایا کرتا ہے، دولت ہاتھ کی میل ہے، کبھی یہاں ہے کبھی وہیں ہے، کاروبار پر حالات آتے رہتے ہیں. اخلاق، کردار اگر بنیاد بن جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مٹھاس بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی رونق بڑھتی چلی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات، جس کو زندگی کا ساتھی بنایا جا رہا ہے، چاہے عورت مرد کو بنا رہی ہے یا مرد عورت کو بنا رہا ہے، تو اپنے رازدار بنا رہا ہے، اپنا رازدار بنا رہا ہے، وہ اپنی زندگی کا اسے رازدار بنا رہی ہے. کل اپنے بچوں کی تربیت اس کے سپرد ہو رہی ہے، اپنا مال اس کے ہاتھوں میں ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ اپنی عزت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ گھر ہے، گھر کی زندگی اس کے پاس ہے. تو یہ زندگی کس کے سپرد کر رہا ہے وہ، اور اس زندگی کے لیے وہ انتخاب کیسے کر رہا ہے. اور پھر آدمی دنیا میں بھی، سفر میں، چھوٹی موٹی نشستوں میں کسی اچھے آدمی کے ساتھ رہے نا، تو اس اچھے آدمی سے آدمی سیکھتا ہے، اس کی برکتیں لیتا ہے، اس کی دانش سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس کے ساتھ رہ کر سب سے بڑی بات کہ آدمی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا. اچھا آدمی ہے. تو زندگی کے ایک طویل سفر میں تو پھر کیسی صحبت ہونی چاہیے، ساتھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر اچھی صحبت مل جائے زندگی کی اس رفیقہ کی شکل میں، تو آدمی اس کی عقل سے فائدہ اٹھائے، اس کی دانش سے فائدہ اٹھائے، اس کی صحبت سے رہ کر برکت حاصل کرے. اور پھر کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس سے مجھے نقصان نہیں ہوگا، نہ میری اولاد کو، نہ میری بچوں کو، نہ میرے مال کو، نہ میری عزت کو نقصان نہیں ہوگا. یہ ایسی خاتون ہے میرے ساتھ زندگی میں، ہمیشہ محفوظ رہے گا.